الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها رواه البخاری فی صحیحہ فی کتاب الزکاة۔ معزز سامعین کرام، کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں زکوٰۃ کی جو وجوب کے لیے جو پہلا شرط ہے کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہم آپ کو بتلا دیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہے پھر بھی اس کا عقل مند ہونا، بالغ ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر عقل مند ہے، بالغ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، ان تینوں کا کہنا ہے، جیسا کہ کتاب الام جو امام شافعی کی کتاب ہے وہاں پہ بھی یہ بات ہے، امام نووی کی کتاب المجموع شرح المہذب اس میں بھی یہ بات ہے، اس کے علاوہ امام ابن عبد البر کی کتاب الاستذکار اس میں بھی ہے کہ ان تینوں ائمہ کرام علماء رحمہم اللہ، ان تینوں کا کہنا ہے کہ اگر آدمی مجنون ہے تو بھی، اگر یتیم ہے تو بھی، اگر نابالغ بچہ ہے تو بھی، اگر وہ مال کا مالک ہے تو اس کے مال میں سے ہر سال زکوٰۃ فرض ہے۔ اور بالکل یہی بات عمر بن خطاب، ام المومنین عائشہ، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام، اس کے علاوہ امام عطا، امام مجاہد، امام ابن سیرین، لیث بن سعد اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ کا یہی کہنا ہے کہ اگر بچہ ہے تو بھی، اگر یتیم ہے تو بھی، اگر وہ مجنون اور دیوانہ ہے تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اگر اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ثوری رحمہ اللہ، ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور اگر کوئی مجنون اور دیوانہ ہے اور وہ مال کا مالک ہے تو اس کے مال میں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا، البتہ اس کی اگر کھیتی باڑی ہوگی تو اس کے کھیتی باڑی سے جو غلہ آئے گا یا اس کے باغ سے جو پھل آئے گا اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے پہلے کسی نے بھی ایسی بات نہیں کی، اور الاستذکار کے اندر امام ابن عبد البر نے کہا کہ یہ بات بالکل ضعیف ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یتیم، جو بچہ ہو یا جو مجنون ہو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنن ابن ماجہ اور سنن نبی داؤد کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے گناہ لکھے نہیں جاتے ہیں، اور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ ایک سویا ہوا آدمی، جب تک وہ سویا ہوا ہے، سوئے ہوئے سے وہ بیدار نہیں ہو جائے اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بچہ ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر کوئی مجنون اور پاگل ہے تو اس وقت تک اس کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہا ہے کہ بچہ اور پاگل جب اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز فرض بھی نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور زکوٰۃ نماز کی طرح سے ہی ایک عبادت ہے، اور اگر کوئی بچہ ہو، مجنون اور پاگل ہو تو اس کی نیت متحقق نہیں ہوتی ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا جب اس کی نیت ثابت نہیں ہوئی تو جس طرح سے اس کے اوپر نماز نہیں ہے اس طرح سے ان کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا علماء کرام کی ایک جماعت کا ان دلیلوں کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہو یا مجنون اور دیوانہ ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو، اگر کوئی بچہ ہو، اگر کوئی مجنون اور دیوانہ ہو، اور اگر وہ مال کا مالک ہو اور اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے مال میں سے زکوٰۃ ہر سال نکالنا فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کا حق ہے،
اور اب مال چاہے جس کا بھی ہو، مال چاہے جس کا بھی ہو، اس کے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجیے اور زکوٰۃ لے کر کے ان کے مال کو پاک کیجیے۔ اب مال کا مالک چاہے دیوانہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس کے مال کا کوئی کیئر ٹیکر ہوگا۔ اگر مال کا مالک کوئی بچہ ہو، اس کے مال کی نگرانی بھی کسی کے ذمہ ہوگی۔ اگر یتیم ہو تو اس کی بھی کفالت کوئی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی کفالت ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اسی طرح سے جیسا کہ میں نے بتلایا کہ چونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا حق ہے، لہذا مال کا مالک چاہے جو بھی ہو اس کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ زکوٰۃ مال کا حق کیسے ہے؟ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کے اندر باب باندھا ہے، باب انفاق المال فی حقہ، یعنی مال کو حق کے راستے میں نکالنا، یعنی اگر مال کا حق ہے تو اس کا نکالنا ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے حدیث پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور مال دینے کے ساتھ ساتھ حق کے راستے میں اس کو خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، اور دوسرا آدمی وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و دانش دیا ہے، علم و حکمت دیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس میں پہلا آدمی کون ہے؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور مال دینے کے ساتھ ساتھ اس کو حق کے راستے میں توفیق بھی دی خرچ کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال جو ہم زکوٰۃ کے طور پر نکالتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ غربا اور مساکین کو فائدہ پہنچانا۔ اب چاہے مال جس کا بھی ہو، اگر وہ نصاب تک پہنچ گیا اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو ان کو کہا کہ آپ اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہیں، سب سے پہلے اس کو کلمہ شہادت کی ان لوگوں کو تلقین کیجیے، اور اگر وہ مان لے تو ان کو بتلائیے کہ دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور اگر اس کو بھی مان لے تو ان کو بتلائیے کہ ان کے مالوں میں سے ہر سال زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ کس کنڈیشن کے ساتھ؟ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یعنی مسلمانوں کے مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہ جو مالدار ہے یہ عام ہے، مالدار چاہے بالغ ہو، چاہے نابالغ ہو، چاہے یتیم ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے مجنون ہو، چاہے عقل مند ہو، مال چاہے جس کا بھی ہو، اگر زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گیا اس میں نکالا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے جو بچہ ہوگا یا جو مجنون ہوگا، اس کے جو ولی ہوں گے، اس کے جو اولیاء ہوں گے، اس کے جو کیئر ٹیکر ہوں گے، وہ ان کی طرف سے نیت کر کے زکوٰۃ نکالیں گے، اور یہ بالکل صحیح ہے۔ اس سلسلے میں نے بتلایا کہ امام ابن عبد البر، امام ابن حزم، امام شوکانی، امام ابن قدامہ اور دیگر علماء کرام کا کہنا ہے کہ چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، یتیم ہو، مجنون ہو، عقل مند ہو، سب کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اگر وہ زکوٰۃ دینے کا حقدار ہو گیا تب۔ لہذا جو لوگ یہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں زکوٰۃ کے لیے بالغ اور عاقل کا ہونا شرط ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ درست نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری نقطے کی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توفیق دے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔